اس وقت ترکی میں متعین پاکستانی سفیر کرامت اللہ غوری اپنی یادداشتوں سے مزین کتاب باری شناسائی میں لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقے خصوصاً زمین بوس عمارتوں اور مکانوں کو دیکھتے ہوئے میاں صاحب واقعی رقیق القلب ہو رہے تھے، لیکن زلزلہ اپنی جگہ اور میاں صاحب کا معروف ذوق طعام اپنی جگہ۔ چور چوری سے جائے ہیرا پیری سے تو نہیں جاتا، اور پھر پیٹ تو ظالم ہے، وہ اپنی بات منوانا جانتا ہے۔ لہذا ہوٹل پہنچتے ہی میاں صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ وہ رات کا کھانا تناول کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ کباب ریستوران جانا چاہتے ہیں۔ استنبول کا یہ معروف کباب ریستوران ایئرپورٹ کے نزدیک تھا، اور اس کی وجہ شہرت گزشتہ کئی برسوں سے یہ تھی کہ میاں نواز شریف اس کے خصوصی سرپرستوں میں سے تھے۔ میرے سفارت خانے کے کچھ پرانے افسروں نے مجھے بتایا تھا کہ کئی بار میاں صاحب یورپ جاتے ہوئے یا واپسی پر صرف کباب کھانے کے لیے استنبول میں چند گھنٹے قیام فرمایا کرتے تھے، اس لیے افسران تفریحاً اس ریستوران کو شاہی کباب ہاؤس کہا کرتے تھے۔ میاں صاحب نے ریستوران کے مالک پر خاص عنایت کی تھی اور اسے سرکاری مہمان بنا کر ایک ہفتہ پاکستان کا دورہ کروایا تھا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے اس ریسٹورینٹ میں اوپر نیچے ہر منزل پر دیواروں پر آویزاں وہ تصاویر دیکھ چکا تھا جو ریسٹوران کے مالک نے اپنے دورہ پاکستان میں اپنے سرپرست خاص میاں نواز شریف کے ساتھ کھنچوائی تھی۔ عام حالات میں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا اور میری اعتراض کرنے کی کیا مجال تھی، لیکن میری دانست میں وہ موقع بالکل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو اپنے ترک بھائیوں کو اس ناگہانی آفت پر دلاسا دینے اور ان سے تعزیت کرنے کے لیے آیا تھا، اس قسم کی تفریح کا مرتکب ہو۔ لہذا میں نے حد ادب میں رہتے ہوئے مناسب الفاظ میں اپنی تحفظات کا برملا اظہار کر دیا، اور مجھے مسرور ہونے کی حد تک حیرت ہوئی کہ میاں صاحب نے میری رائے سے اتفاق کیا، لیکن پھر چند لمحے توقف کے بعد فرمایا، اچھا چلو نہیں جاتے ریسٹورنٹ، لیکن اس ریسٹورنٹ سے کباب تو منگوا سکتے ہیں نا۔ میں نے لوہے کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس پر ایک اور ضرب لگانا ضروری سمجھا اور جواب میں کہا، سر آپ ضرور کھانا منگوا سکتے ہیں، لیکن یہ تو سوچئے کہ آپ کے لیے کباب کوئی گمنام طریقے سے تو نہیں آئیں گے۔ سیکیورٹی کے پروٹوکول کے بموجب اس کھانے کو ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزرنا ہوگا، اور ترک میزبان جان جائیں گے کہ ہماری ٹریجڈی کے عالم میں ہمارے دوست یہ عیاشی کر رہے ہیں۔ اور میری حیرت میں مزید اضافہ ہوا کہ میاں صاحب نے میرے اس مشورے سے بھی اتفاق کیا اور کباب منگوانے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا منہ لٹک گیا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ان پر ظلم کر رہا ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ کبابوں کا ایک دیرینہ رسیا استنبول آئے اور اپنے پسندیدہ کباب کھائے بغیر چلا جائے؟ ہوئے کہ اتنے پاس آ کر پیاسا رہ جانا ظلم نہیں تو اور کیا ہوگا؟ لہٰذا میں نے فوراً وہ ترکیب سوچی کہ میاں صاحب کی دل آزاری بھی نہ ہو اور پروٹوکول کے سامنے ہمیں شرمندگی بھی نہ اٹھانی پڑے، سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ جناب میں آپ کو آپ کے پسندیدہ کبابوں سے ہرگز محروم نہیں رہنے دوں گا، اور نہ ہی آپ کے دوست کبابی پر یہ زیادتی ہونے دوں گا کہ وہ آپ کی خاطر تواضع کا موقع ہاتھ سے گنوا دے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ابھی ان کو فون کر کے کہتا ہوں کہ علی صبح آپ کی روانگی سے پہلے وہ آپ کے پسندیدہ کباب جہاز میں رکھوا دیں تاکہ آپ واپسی کے سفر میں ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ میری اس تجویز پر میاں صاحب انار دانے کی طرح کھل اٹھے اور دل کھول کر میری دانشمندی کی داد دی، اور میں نے فون سنبھال کے ان کے محبوب کبابیے سے رابطہ کیا۔ وہ بھی میری تجویز پر واہ واہ کرنے لگا اور وعدہ کیا کہ وہ جہاز کی روانگی سے 1 گھنٹہ قبل تمام کھانا لے کر ہوائی اڈے پہنچ جائے گا۔
میں نے سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے ترک پروٹوکول کو بھی آگاہ کر دیا۔ دوسری صبح جب ہم میاں صاحب کے ہمراہ ایئرپورٹ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ان کا کبابی دوست جہاز پر کھانا رکھوا رہا تھا۔ اس کی میاں صاحب سے کڑے کڑے ملاقات بھی ہو گئی۔ کھانا جہاز پر چڑھ گیا اور استنبول سے انقرہ تک پرواز کے دوران میاں صاحب اپنے مرغوب کبابوں سے لطف اندوز ہوئے۔ یوں میرا مشن بخوبی تمام ہوا۔ میاں صاحب کی سادہ لوحی نے مجھے متاثر کیا، خصوصاً اس بات نے کہ میری معقول تجویز کو انہوں نے توجہ سے سنا۔ میری تجویز انہیں اچھی لگی اور اس نے فوراً قبول بھی کیا۔ یہی نہیں بلکہ میرا شکریہ بھی ادا کیا کہ میری وجہ سے وہ پروٹوکول سے انحراف کرنے سے محفوظ رہے۔